تم کسی کا کچھ مت بگاڑو، اللہ تمہارا کچھ بگڑنے نہیں دے گا۔ خلوص دل سے اللہ کی رحمت کے طلبگار بن جائیں، پھر کسی کی طلب نہیں ہوگی کہ میرا اللہ ہر چیز سے نواز دیتا ہے۔ اچھی یادوں کا اچار ڈالیے اور سال ہر سال محفوظ رکھیے، اور بری یادوں کی چٹنی بنائیں اور ایک دن میں اسے ختم کر دیں۔ یہ دنیا نے کیسا نظام بنا رکھا ہے، ہر کسی نے اپنے سے نچلے کو دبا رکھا ہے۔ دیا جلاتے ہوئے، روشنی بناتے ہوئے، میں زندگی سے گئی زندگی بناتے ہوئے۔ مسلمان تین طرح کے ہوتے ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، جو اللہ کی مانتے ہیں، جن کی اللہ مانتا ہے، اور جب انسان تیسرے درجے پر پہنچ جاتا ہے تو ایسے میں اقبال نے کیا خوب کہا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ رات اتنی بڑی تو نہیں ہوتی، لیکن بیمار شخص کے لیے بہت بڑی ہوتی ہے۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کوئی تو ہو جو تسلیوں کے حروف دے کر رگوں میں پھرتی اذیتوں کا غرور توڑے، کوئی تو ہو جو حدوں سے بڑھتا یہ درد بانٹے، مگر یہ کوئی کبھی ملا ہے، مگر یہ کوئی کہیں نہیں ہے، مگر یہ کوئی نہیں ہے۔ کبھی کبھی ٹھوکریں اچھی ہوتی ہیں، ایک تو راستے کی رکاوٹوں کا پتہ لگ جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر سنبھالنے والے ہاتھوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت، اور اختلاف سے پہلے دلیل رکھنا اعلیٰ ظرف کی علامت ہے۔ چینی کہاوت ہے، اگر تم سچ میں کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اس کو مچھلی دینے کے بجائے مچھلی پکڑنا سکھا دو۔ ہمت کر، صبر کر، بکھر کر بھی سنور جائے گا، یقین کر، شکر کر، وقت ہی تو ہے، گزر جائے گا۔ اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو شامل کرو جو کبھی آئینہ اور کبھی سایہ بن کر ساتھ رہیں، کیونکہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ راستے پر کنکر ہی کنکر ہوں تو بھی ایک اچھا جوتا پہن کر اس پر چلا جا سکتا ہے، لیکن اچھے جوتے کے اندر ایک بھی کنکر ہو تو ایک اچھی سڑک پر چلنا بھی مشکل ہے۔ باہر کے چیلنجز سے نہیں، ہم اپنے اندر کی کمزوریوں سے ہارتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ یہاں نہیں رہنا ہے، واپس اللہ کے پاس جانا ہے، اچھے بن کر جاؤ۔ جب درد بڑھنے لگے تو چپکے سے اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کا سکون اس کی یاد میں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فضول خواہشات کے پیچھے مت بھاگو، جس پر اللہ کرم کرتا ہے وہ بچا ہوتا ہے حرص، ہوس اور غصے سے۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جو کر رہے ہیں نصیحتیں، انہیں مشوروں کی ہیں عادتیں، دل غمزدہ انہیں چھوڑیے، تیری داستان نہیں جانتے۔ میرے درد دل سے ہیں بے خبر، میرا کرب جاں نہیں جانتے۔ میرے آس پاس جو لوگ ہیں میری تلخیاں نہیں جانتے۔ اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تھکا ٹوٹا بدن اپنا، کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کاندھا نہیں دیتا۔ زندگی کی الجھنیں سلجھ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ راستے نکال دیتا ہے، اس کی حکمت ہماری سوچ سے آگے ہے۔ ضرورت صرف یقین کی ہے، ایمان کی پختگی کی ہے۔ مشکل وقت میں قانون قدرت پر غور کریں کہ موسم بدلتے ہیں، دن اور رات بدلتے ہیں، کیونکہ ہمارا رب قادر ہے
ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ چھت دعا دے گی کسی کے لیے زینہ بن جا، ڈوبتا دیکھ کسی کو تو سفینہ بن جا، روح تو پہلے سے ہی پاک ملی ہے تجھ کو، دل بھی کر صاف اور مدینہ بن جا۔ عقل کہتی ہے کہ پی شیر و شکر، عشق کہتا ہے کہ پی خون جگر۔ عقل کہتی ہے کہ تخت شاہانہ ملے، عشق کہتا ہے کہ ویرانہ ملے۔ عقل کہتی ہے کہ چل بازار کو، عشق لے جاتا ہے سوئے یار کو۔ بیوی بچے گھر کے سربراہ کو محنت مزدوری کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو مرد ذات سے ان کے سارے گلے شکوے دور ہو جائیں۔ وہ کہنے لگے ماں کے قدموں تلے تو جنت ہوتی ہے، باپ کے قدموں میں کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا باپ کے قدموں میں ایک پھٹا ہوا جوتا ہوتا ہے جو اپنی اولاد کی خاطر رزق حلال کمانے کے دوران در بدر ہوتے گھس جاتا ہے۔ زندگی کی حقیقت بس اتنی سی کہ پل بھر میں انسان یاد بن جاتا ہے۔ گناہوں کی ایسی دیوار کھڑی نہ کریں جو آپ کو اللہ سے دور کر دے۔ یہی بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں ابا تو نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ جن کے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے ان کو روٹھنے یا ٹوٹنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ خدا ہم سے صرف عبادتیں نہیں بلکہ انسانیت کی تکمیل چاہتا ہے۔ بہت مجبور رہتے ہیں جن کا اپنا گھر نہیں ہوتا، یا اللہ ہر کرایہ دار کو اپنا گھر نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ کتنا مشکل ہے کسی انسان کو راضی رکھنا، کتنا بھی کوشش کر لیں چوک ہو ہی جاتی ہے، اور میرا رب کتنا آسان ہے اس کو منا لینا۔ گناہوں کے انبار اور ندامت کا بس ایک آنسو۔ ہر اس لڑکی کے لیے جو اپنے ارد گرد لڑکوں کا ہجوم ہونے پر فخر محسوس کرتی ہے، یاد رہے مکھیوں کی کثرت گندگی کی دلیل ہے۔ بے حیائی کی ٹھنڈک سے پردے کی گرمائش بہتر ہے۔ عورت سے علم چھین لیا جائے تو جہالت نسلوں میں سفر کرے گی، اور علم کے نام پر عورت سے پردہ چھین لیا جائے تو بے حیائی نسلوں میں سفر کرے گی۔ برائی کی طرف نفس دوڑ کر جاتا ہے جبکہ نیکی کی طرف اسے گھسیٹ کر لانا پڑتا ہے۔ سچ کے راستے پہ چلنے کا یہ فائدہ ہوا کہ راستے میں کہیں بھیڑ نہ تھی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ساری زندگی دو بندوں کو تلاش کرنے میں ناکام رہا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پہ دیا اور غریب ہو گیا ہو، اور دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ لوگ بھول جاتے ہیں، اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ لوگ کتنی جلدی آپ کی موت کے بعد آپ کو بھول جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو متاثر کرنے میں زندگی ضائع کرنا چھوڑ دیں۔ زندگی موت کے حجاب میں گم اور میں زندگی کے خواب میں گم، آشنائی ہے رب سے کافر کی، کلمہ گو رہ گئے ثواب میں گم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انسان صوم و صلات سے نہیں بلکہ معاملات سے پہچانا جاتا ہے۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جن کو ہماری شکایت سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے سامنے اپنے الفاظ ضائع کرنے کا کیا فائدہ۔ شادی کا کھانا ہوتا تو ایک وقت کا ہے، لیکن اس کے پیچھے بعض اوقات باپ کی پوری عمر کی محنت ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں بلا وجہ خرید لیا کرو، یہ وہ لوگ ہیں جو بھیک نہیں مانگتے۔ افلاک کے پردوں سے یہ جاری ہوا فرمان والعصر
خسارے ہی خسارے میں ہے انسان۔ تمہیں اپنی خوبصورتی ظاہر کرنے کے لیے کسی انسان کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس سے خوبصورت اور کیا ہے؟ شاید یہ مشکل ہو، مگر کبھی کبھار اپنے آپ کا مطالعہ اور تجزیہ بھی کرنا چاہیے۔ اگر تمہارے رزق میں سے کسی غیر کی بھی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اگر کھل جائیں تو زندگی سدھر جاتی ہے۔ آتش دوزخ دیکھنا غضب سے مجھ کو، بڑا رحیم ہے وہ جس کی گناہ گار ہوں میں۔ ہمارے معاملات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے، مگر اطمینان رکھیں جس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں وہ بڑا رحیم اور کریم ہے۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ زبانوں کے پیچھے مت چلو، کوئی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہو۔ سازشیں، غیبتیں، پیٹھ پیچھے وار، لوگ بھول بیٹھے ہیں۔ کوئی کن بھی کہتا ہے، اللہ ہدایت عطا فرمائے ایسے لوگوں کو، آمین یا رب العالمین۔ ایک نسل کی جہالت دوسری نسل کی روایت اور تیسری نسل کا عقیدہ بن جاتی ہے۔ انسان سخت مزاج اس وقت بنتا ہے جب اس کی نرم مزاجی کا بہت سارے لوگ فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ مفلسی بھی تہمت ہے بیٹیوں کے لیے، باپ غریب ہو تو رشتے بھی نہیں آتے۔ گدھے کی 3 باتیں جو ہمیں لازمی سیکھنی چاہیے: سردی یا گرمی، ہر موسم میں کام کرنا، اپنا بوجھ اٹھانا، ہمیشہ مطمئن رہنا۔ اکڑ اور غرور ایک دن انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ مخلوق سے محبت ہی انسان کا اصل مقصد ہے۔ خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے اور مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد عمل ہے۔ سچائی اور نیکی کا راستہ دشوار ضرور ہے لیکن منزل بہت خوبصورت، برائی کا راستہ بہت آسان سہی لیکن منزل تباہی ہی ہے۔ یا اللہ، تو مجھے صبر جمیل عطا فرما، وہ صبر جس کے بعد کوئی شکوہ نہ ہو، نہ شکایت ہو، صرف سکون ہو، آمین یا رب العالمین۔